الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کی زندگی مومن کی زندگی ہے۔ میں نے تو جو سمجھا ہے دین کو، اہل جنت کی کامن خصوصیت، مشترک خصوصیت شکر ہے، اور اہل جہنم کی مشترک خصوصیت ناشکری ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں عورتیں بہت ہوں گی، تو عورتوں نے تھوڑا احتجاج کیا اور پوچھا کہ آخر عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی؟ تو کہا کہ تم لوگ ناشکری کرتی ہو۔ تو پوچھا کیا ناشکری کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارا شوہر اپنی جوانی بھلا دیتا ہے تمہارے لیے، پوری زندگی لگا دیتا ہے تمہاری خدمت کرنے کے لیے، لیکن تم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی موقع میں ناراض ہو جاؤ تو تھوڑا سے جملہ کہہ دیتی ہو کہ آپ سے تو ہمیں کوئی راحت پہنچی نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے۔ تو جتنا بڑا فہمی دین ہے، میں نے یہ کامن چیز پائی کہ اہل جنت کا اجتماعی وصف شکر ہے، شکریہ ہے، جس پر شہزاد قمر بھائی نے ماشاءاللہ ایک خوبصورت پروگرام یہاں پہ کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ شہزاد بہت اچھے سے رابطے میں ہیں۔ جبھی تو مجھ سے بہت جونیئر ہیں، لیکن جبھی تو ہمارے سے ان سے رابطہ ہے الحمدللہ، اور ان کا شکریہ۔ اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ شہزاد قمر اور کچھ اور بھی ہمارے جبھی کے ساتھی اس طرح ہیں کہ جنہوں نے تعلیم کے میدان میں، تربیت کے میدان میں تخصص حاصل کیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں اچھے ٹرینرز میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چونکہ اور چیزوں کو مارکیٹنگ نہیں آتی، تو اس میں بھی ہم اپنے آدمی کو اس طرح مارکیٹ نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کی مرغی کسی چیز کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس کو قدر نہیں ہوتی، لیکن باہر کا آدمی ہو، جیسے کسی پروگرام کے لیے مشورہ آیا کہ ایک بہت مشہور ہے لاہور کے ایک ٹرینر، میں نام نہیں لے رہا، افسر سمجھ جائیں گے، اردو میں پروگرام کرتے ہیں، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، کہ ان کو بلایا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو خاصی بڑی رقم لیتے ہیں فیس کے طور پر، اور کرایہ ورایا اور ہوٹل میں ٹھہرنے تو اپنی جگہ پر کرایہ بہت پیسے بھی لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمارا اپنا بندہ بھی تو ہے جو پیسہ نہیں لے گا، ہم نے تو گاڑی بھی فراہم نہیں کی ان کو گھر سے آنے کے لیے۔ تو بہت شکریہ شہزاد قمر کا بھی اور سرب کا بھی، جس نے کہ ہمیں ایسے احباب دیا۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ تھوڑا سا کام کیا جائے تو بعض دفعہ اس کا تاثر بہت اچھا بنتا ہے، اور بعض دفعہ بہت محنت بھی کی جاتی ہے کہ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں روزانہ چیز دیکھتا رہتا ہوں، ذاتی زندگی سے لے کر جماعتی زندگی تک۔ بعض دفعہ جمعیت میں بھی دیکھا، جماعت میں بھی بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، کوئی کام کرنے کی، ہو بھی گیا لیکن کوئی تاثر نہیں بنا۔ اور بعض دفعہ تھوڑی سی کوشش کی اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑا۔ اس کے صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے یہ طے کیا ضلع میں کہ ہم سب اکٹھے جائیں گے لاہور تبلیغ گاہ میں۔ پورے سال کا ٹارگیٹ ہمارا تھا 200 افراد کا۔ ہم ڈر رہے تھے کہ 200 افراد ہو سکے یا نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 250 اس سے بھی زیادہ لوگ ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ 250 افراد کو بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے، لیکن جو اس کا امپیکٹ میں نے دیکھا اور اس کا جو چرچا دیکھا، تو اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ قبول کر لے واقعی، تو اور کیا چیز چاہیے۔ شکر کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ یہ مجھے ذاتی تجربہ بھی ہے کہ آپ ٹینشن فری رہنا چاہتے ہیں تو شکریہ ادا کرنے والے بنے۔ میں جامعہ کراچی میں پڑھتا تھا، تو ہمارے جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، بڑے اسمارٹ سے، تو ہم دونوں جا رہے تھے
تو میں نے وہ کہا کہ ماشاءاللہ آج وہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہنے، ڈھنگ کے پہنے اور دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ تو چلتے ہوئے رک گئے اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر واقعی اچھے لگ رہا ہوں؟ ہاں واقعی اچھے لگ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن میں نے آج تک کسی کی تعریف نہیں کی، آج تک کسی کی تعریف نہیں کی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تعریف کیا کیجیے، یہ خود بھی ایک تھراپی ہے۔ دوسروں کی تعریف کرنا یہ کبر، خود غرضی اور نرگسیت کی تھراپی ہے۔ انسان جو ہے صرف دواؤں سے نہیں چلتا ہے، ہومیوپیتھی اور دوسری دواؤں سے، بلکہ یہ دوائیں جو ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور مسلمان سماج کا حصہ ہے اس کا۔ اب جیسے ایک بات آپ سمجھیے کہ مسلمانوں میں خودکشی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر وہ خودکشی کبھی ہو جایا کرتی تھی تو پورے گاؤں پورے شہر میں مشہور آتا تھا کہ فلاں کے بیٹے نے یا بیٹی نے خودکشی کر لی، اور پھر کہانیاں بھی بنتی تھی خودکشی کی۔ یہ مغرب کا تحفہ ہے، مادہ پرستی کا۔ بھوک سے کبھی مسلمان نے خودکشی نہیں کی، بیماری سے کبھی خودکشی نہیں کی۔ لیکن آپ دیکھیے کیا ہوا ہے مسلمانوں میں، آپ اخبار دیکھیں روزانہ خودکشی کی خبریں ہوتی ہیں۔ بچے کو مارا، باپ نے خودکشی کر دی، ماں بچوں سمیت نہر میں کود گئی۔ یہ سب کیوں ہے؟ مادہ پرستی، انسان کے مقصد تخلیق سے غفلت۔ آج بہت اچھی بات یہ ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ سارے موضوعات ایک دوسرے سے اٹیچ ہو گئے۔ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح سے ہو جائیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلے درس قرآن سے لے کر آگے تک سب ایک دوسرے سے اٹیچ ہے، ایک لڑی کی طرح سے۔ تو مقصد تخلیق جو انسان کا ابو جماعت نے بتایا تھا کہ خلیفہ بنایا ہے، اور اسی خلافت کی وجہ سے انسان اس جنگ میں مبتلا کر دیا گیا ہے چوکی ہے، چوکی اور 24 گھنٹے کی۔ ایک طرف ابلیسی ہوتے ہیں، ایک طرف آدم کی نسل ہے۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا کہ اکثر کو ناشکرا بناؤں گا، اس کے ذریعے سے آپ نے فطرت بنائی ہے اس کو تبدیلی کرواؤں گا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں گھاٹ میں بیٹھوں گا، اسے خواہشات میں انوالو کروں گا، خواب دکھاؤں گا، یہ ناشکرا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تیری یہ چالیں ناکام ہوں گی، کہیں نہیں کہا ہے۔ بس یہ کہا کہ جو میرے خالص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، سلطان نہیں چلے گا۔ یہ سلطان والی حدیث کا ذکر کیا ہے یہاں پہ شہزاد نے، تو وہ حدیث ہے جس کو پڑھا جاتا ہے۔ مولانا مودودی نے اس کی تشریح کی ہے، جس پہ عرب دنیا کے بہت بڑے اسکالر نے کہا کہ ساری میری کتابیں اور میرا علم مولانا مودودی لے لیں اور اس حدیث کی جو شرح کی ہے وہ مجھے دے دیں۔ مولانا نے شرح یہ کی ہے کہ لفظ سلطان کا اصل مطلب ہے طاقت، قدرت۔ سلطان جسے کہتے ہیں کنگ، کنگ نہیں مطلب ہے اس کا، یہ اس کا ثانوی مطلب ہے، سیکنڈری اور ٹرشری مطلب ہے۔ جو اس کا اولین مطلب ہے طاقت، اقتدار۔ اس حدیث میں نظر فرمایا ہے کہ جس کے پاس بھی طاقت ہے، جس کے پاس بھی قدرت ہے، اسے زمین پر اللہ کا سایہ بن کر رہنا چاہیے، بیہیو کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس علم کی طاقت ہے، آپ کے پاس دولت کی طاقت ہے، آپ کے پاس قانون کی طاقت ہے، آپ کے پاس کرسی کی طاقت ہے، اس طاقت کو اللہ کے بندوں کے لیے ویسا بنائیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے لیے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ وہ دعا نہیں ہے بادشاہوں کے لیے، سلاطین نے اس کو اس طرح بنا دیا، بعد میں یہ بدعت آئی، یہ بدعت بن گئی، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اختیار، اقتدار، قدرت، یہ جس کو حاصل ہو وہ اللہ کی طرف پڑتا اپنا ڈالے بندوں پر، رحمت بن کر رہے۔ یہ لفظ سلطان جو ہے اس کی ایک اور دلچسپ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب چیلنج کیا ابلیس نے کہ میں اسے بھٹکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا اختیار نہیں چلے گا، تیرا سلطان نہیں چلے گا میرے بندوں پر، جو میرے بندے بن کر رہیں گے ان پر تیرا سلطان نہیں ہوگا۔ لفظ سلطان استعمال کیا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جب جہنم اور جنت کے فیصلہ
انجام تک پہنچایا ہے ہم اس کو اپنے پیروں سے رون دیں گے. تو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرماتے شیطان کہے گا, ابلیس کہے گا اے رب کا منکر نہیں تھا, نہ منکر تھا نہ مشرک تھا, اے میرے رب ہرگز ان کی بات ٹھیک نہیں ہے, جھوٹے ہیں, میں نے تو انہیں دعوت دی تھی, صرف ایک دعوت پہ چلے آئے, کچے دھاگے سے بندے سرکار چلے آتے ہیں, یہ بندے چلے آئے, ان پر میرا سلطان نہیں تھا, والد سلطان استعمال کیا, وہی لفظ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, یہاں بھی کہتا ہے کہ آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ میرا اختیار و اقتدار نہیں ہوگا, لہذا جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ہے اس کا مستحق ہے, جہنم میں جانے کا مستحق ہے. یہ ایک عظیم لڑائی ہے جو زمین پر اتاری گئی, آدم و حوا ایک طرف, ابلیس اور اس کی ضروریت ایک طرف, اور قیامت تک یہ لڑائی چلے گی. پوری انسانی تاریخ خیر و شر کے اس مارکے سے عبارت ہے. اس کے ٹائٹل بدل جاتے ہیں, اس کے نام بدل جاتے ہیں, اس کا رنگ بدل جاتے ہیں, محاذ بدل جاتا ہے, اسٹائل بدل جاتا ہے, لیکن بنیادی طور پر یہی مارکا ہے کہ ابلیس کو غم یہ تھا کہ خلافت کے منصب پر وہ فائز نہیں کیا گیا, جنت میں جانے کے وہ مستحق نہیں قرار پایا باوجود ایک طویل عبادت گزاری کے. اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عمر دی ہے, اس میں جنت میں بھیج دیا, کچھ نمازوں, کچھ نیکیوں, کچھ بھلائیوں کے سلے میں. تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے, اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غلط نہیں ہے. واقعی آدم اور اولاد آدم اس قابل ہیں کہ ان کو جنت میں واپس پہنچایا جائے, یہ مارکا ہے. اسلامی تحریکیں جو کام کرتی ہیں اس مارکے کو تو تیز کرتی ہیں, دوسرے شعور بیدار کرتی ہیں, الرٹ کرتی ہیں انسانوں کو کہ اس مارکے کو سمجھو, جانو اور صحیح پوزیشن اختیار کرو. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر ہے شیطان, ادھر خدا ہے, وہ جو نم پڑی جاتی ہے. تو یہ دو کیمپ ہیں, اور اسلامی تحریکیں انسانوں کو جگا کر کہتی ہیں کہ تم شیطان کے کیمپ کو چھوڑو, ادھر کے کیمپ میں آؤ, رحمان کے کیمپ میں, بس ہمارا اتنا ذمہ ہے. اس جد و جہد میں انسان کے قدم مضبوط رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ادارہ بنایا ہے, فطری ادارہ, اور وہ ادارہ اسی دن بن گیا جس دن آدم و حوا پیدا ہوئے تھے, اسی دن. اور وہ کیا ہے, میاں بیوی کا رشتہ, جس سے خاندان بنے. اسی لیے خاندان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے. خاندان کا ادارہ اللہ تعالیٰ نے بنایا پہلے دن, اور جنت میں داخل کیا خاندان کو, زمین پہ اتارا خاندان کو, وہ خاندان کا ادارہ چلا آ رہا ہے, باقی رشتے بعد میں بنے ہیں, میاں بیوی کا رشتہ. ابلیس کو اس خاندان کے ادارے سے نفرت ہے, اسے مٹانے کے لیے, برباد کرنے کے لیے مسلسل لگا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس سمندر پر یا پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے, تخت, اس پہ بیٹھتا ہے, مجلس جماتا ہے, اور کہتا ہے کہ آج کوئی ایسا کارنامہ کر کے آؤ کہ بس دل میرا باغ باغ ہو جائے, خوش ہو جائے. اس کے چہرے نکل پڑتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں اور اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں. حدیث میں یہ ایک کہتا ہے کہ باس آج تو میں نے 2 لوگوں کو لڑا دیا, خوب گالا گلوچ ہوئی, مارن پیٹی ہوئی. ابلیس کہتا شاباش, لیکن وہ والی بات نہیں ہوئی جس سے دل باغ باغ ہو جائے. دوسرا کہتا ہے کہ باس آج تو میں نے ایسا جھگڑا کروایا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. کہتا بہت اچھا کیا, لیکن وہ والی بات نہیں ہے جس سے میرا دل باغ باغ ہو جائے. رپورٹ چل رہی ہوتی ہے, پھر ایک شاگرد کہتا ہے کہ باس تو میں استعمال کر رہا ہوں, حدیث میں نہیں رس باس. آج ایک گھر میں میاں بیوی کو ایسا لڑایا ہے کہ اب وہ ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اب ان میں علاقی ہوئی سو ہوئی. شیطان بیٹا خوش ہوتا ہے, خوب شاباشی دیتا ہے, کہتا ہے کہ خون ٹھنڈ پڑے گی. پنجابی میں کہتا ہے خون ٹھنڈ پڑے گی, آج سینہ ٹھنڈا ہو گیا, آج لگا کے پروگرام ہوا ہے. کیا ہے میسج, کیا ہے حدیث میں کہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا, جو خاندان کی بنیاد ہے, اس کا دشمن کون ہے. قرآن پاک میں
عراق کا ذکر آیا بابل کے نام سے. بابل عراق کا نہیں تھا زمانے میں, بابل نام کا ایک شہر تھا, پوری تہذیب تھی, تاریخ میں موجود ہے. وہاں تو زمین سے بھی چیزیں نکلی ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو بھیجا اور جادو سکھا کر. 2 فرشتے تھے. وہاں کے لوگوں کو جادو سیکھنے کا بڑا شوق تھا. انہوں نے بورڈ لگا دیا, جو ہمارے لگا ہوتا ہے کہ بنگالی بابا, ساری بیماریوں محبوب قدموں میں, جو آپ چاہیں بس مستقبل. لیکن چونکہ وہ اللہ کے تعینات کے مومن بندے تھے, فرشتے تھے, تو جو بھی جادو سیکھنے آتا تھا اس سے پہلی بات یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں, ہم تمہاری آزمائش ہیں. دوسری بات یہ کہتے تھے کہ جادو گناہ ہے, آپ کو معلوم ہے جادو گناہ کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے, جادو گناہ کبیرہ ہے. اس کے باوجود جادو سیکھتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایک خاص قسم کا جادو سیکھتے تھے. وہ کیا تھا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے. تو جو خاندان کی بیسس ہے, تعلقات, انسانی تہذیب کا بلڈنگ بلاک ہے یہ. معاشرہ, سوسائٹی افراد سے نہیں بنتا ہے, سوسائٹی بنتی ہے اور معاشرہ بنتا ہے خاندانوں سے, برادری بنتی ہے, قبیلے بنتے ہیں. مغربی تہذیب نے یہ کیا کہ انہوں نے شہری کا تصور دیا, سٹیزن کا. اچھا, سٹیزن کا تصور ہے شہری کا, وہ ایک نیا تصور ہے جس میں کسی فیملی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, فرد کا تذکرہ ہے. میاں ایک سٹیزن ہے, بیوی ایک سٹیزن ہے, ماں ایک سٹیزن ہے, باپ ایک سٹیزن ہے, بیٹا بیٹی سب ایک سٹیزن ہے الگ الگ. اور اسٹیٹ, سٹیزن اینڈ اسٹیٹ, ان کے آپس کے تعلقات کیا ہیں. آپ کو نہیں ملے گا ان کے قوانین میں کہ فیملی اور ریاست کا کیا تعلق ہے. اور بہت سی جگہوں پہ تو فرد اور فیملی کے تعلقات کے قانون سازی میں بھی آپ کو خلا ملے گا. اسلام نے اس کو اس طرح رکھا ہے, افراد ہیں, ان کے اوپر فیملیز ہیں, سوسائٹی ہے, اوپر اسٹیٹ ہے, اور پھر اس کے اوپر جانے کے بعد 5ویں لیول پر بین الاقوامی سطح کا ایک نیٹ ورک ہے. تو خاندان اسلامی نظام معاشرت میں بھی, نظام ریاست میں بھی بہت بنیادی عنصر ہے. اس خاندان کو ابلیس ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے. اور دنیا کے کامن سینس ایک اصول ہے, جس چیز کو آپ کا دشمن پسند کرتا ہو یقیناً وہ چیز آپ کے فائدے میں ہوگی. جس میں آپ کا فائدہ ہے آپ کا دشمن ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا ہوگا. اور ابلیس تو سرٹیفائڈ دشمن انسانوں کا قرآن میں درجنوں بار کہا گیا, تمہارا کھلا دشمن ہے, تمہارا کھلا دشمن ہے, تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ہمارا کھلا دشمن اگر خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری ضرورت ہے کہ خاندانی نظام کی بقا کے لیے کام کریں, کوشش کریں. اور اسلام کا جو خاندان ہے وہ میاں بیوی کا نام نہیں ہے, صرف میاں بیوی کے بچے 18 سال تک کے بچے, بلکہ یہ گریٹر خاندان ہے, ورٹیکل اور ہارزونٹل. اسلامک فیملی سسٹم جو ہے اس میں کچھ رشتے ورٹیکل ہے, کچھ رشتے ہارزونٹل افقی ہیں. ورٹیکل رشتے کون سے ہیں؟ آپ کے والدین, والدین کے والدین, ان کے والدین, جہاں تک بھی آپ کی اولاد, اولاد کی اولاد, اس کی اولاد, یہ ورٹیکل رشتے ہوتے ہیں. یہ وہ رشتے ہیں کہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ورٹیکل رشتہ دار ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں, جو رشتے ہارزونٹل ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ بھائی بہن, ان کی اولاد, سالے سالیاں, ان کے لوگ, یہ سب ورٹیکل رشتے ہیں. تو یہ سارے رشتے مل کر کے فیملی بنتی ہے اسلامی لحاظ سے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس فیملی کا تحفظ کیا جائے. اور آنے والے دور میں, مطلب دور شروع ہو گیا, آنے والا دور شروع ہو گیا ہے, انسان کو جو بڑے چیلنجز درپیش ہے اس میں 2 مورچے بڑے اہم ہیں. ایک مورچہ دل کا ہے, دل و دماغ, قلب اور فؤاد, اور دوسرا مورچہ ہے فیملی. اگر یہ 2 مورچے مضبوط بنا دیے جائیں تو چاہے اسلامی نظام نہ آئے, ہم اور آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جا سکتے ہیں. لیکن خدا نہ خاصہ دل و دماغ کا مورچہ مضبوط نہ ہوا اور خاندان کا مورچہ کمزور ہو گیا تو چاہے اسلامی نظام آ جائے ابلیس ہمیں چک لے گا.
تو آنے والے دور کی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خاندانوں پہ توجہ دیجیے، اور اسلام جس طرح خاندان دیکھنا چاہے اس طرح خاندان دیکھیے۔ اور ایک بیسک اصول ہے، بس ایک ہی بیسک اصول ہے کہ خاندان میں آپ کا ہاتھ یوں نہ ہو یوں ہو۔ آپ دینے والے ہیں، دینے سے بڑا صرف پیسہ نہیں ہے، دینے سے بڑا صرف پیسہ نہیں ہے، دینے سے بڑا یہ ہے رویہ۔ آپ معاف کرنے والے ہوں، آپ خلوص میں آگے بڑھ کر رہنے والے ہوں، آپ خدمت کرنے والے ہوں، آپ لونگ اینڈ کیئرنگ ہوں، آپ دوسروں سے بڑھ کر کے بغیر کسی صلہ کی تمنا کے دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خاندان کے محبوب بن جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہمیشہ سناتا ہوں، وہ سنا کے میں بات ختم کروں گا تاکہ اجتماع وقت پر ختم ہو جائے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ طریقہ بتائیے جس سے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور وہ طریقہ بھی بتائیے جس سے اس کے بندے بھی راضی ہو جائے۔ یعنی دونوں چیزیں مانگ لی، سب کچھ مانگ لیا، رب بھی راضی اور رب کے بندے بھی راضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، اس سے نظریں ہٹا لو۔ یہ کہا جو کچھ دنیا میں ہے اس کے بجائے تم اللہ پہ نظر جما دو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگوں کے محبوب ہو جاؤ گے۔ کیا ایسا ہوتا نہیں ہے؟ آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس عزت ہے، آپ کا منصب ہے، تو آدمی اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتا، محفوظ نہیں سمجھتا کہ یہ مانگنا چاہتا ہے، یہ عہدے سے فائدہ کرنا چاہتا ہے، یہ دولت پہ حصہ چاہتا ہے۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہو کہ میرا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار بے نیاز ہے آپ کی نعمتوں سے، اس سے کوئی جلن نہیں ہے، آپ سے کوئی حسد نہیں ہے، تو آپ کی بڑی تقریب کرے گا، وہ اپنے راز بھی آپ کو بتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنا سلٹ ہے کہ جوتے کا تسمہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ ناراض سخت ہوتا ہے اسے مانگا نہ جائے اور شکر ادا نہ کیا جائے۔ اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے، وہ چیز بھی مانگیے جو آپ کو آپ کی نظر آ رہی ہو۔ اور شہزاد بھائی نے کہا نا کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ سامنے نہیں ہوتا نا، کہ یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا، یہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا، یہ میں نے مارکیٹنگ کے طریقوں سے حاصل کیا، یہ تو میں نے محنت کر کے حاصل کیا۔ حالانکہ یہ سب کرنے والے لوگ دنیا میں فاقہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کر کے بھی لوگ فاقہ کرتے ہیں۔ جس کو دیتا ہے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب ریٹائر ہو گئے، پینشن پہلے زمانے میں کم ہوتی تھی، مزدوری ڈھونڈ رہے تھے، نہیں ملی، کسی نے کہا شام ہو رہی ہے، ذرا بستی کے نکڑ پہ چلے جاؤ، سامنے سے صحرا سے کوئی قافلہ آ رہا ہوگا، مزدور بن جانا۔ وہ کھڑے ہو گئے، ایک لمبا سا قافلہ نظر آیا، 100 اونٹ تھے، وہ گنتے گئے، ہر ایک اونٹ پر کچھ لدا ہوا تھا۔ آخر میں ایک نحیف سا ان پڑھ سا عرب نظر آیا، تو اس سے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ پروفیسر نے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے۔ سب تمہارے ہیں؟ ہاں سب میرے ہیں۔ تو کیا کرتے ہو؟ میں کاروبار کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں پروفیسر ہوں، فزکس کا PhD پروفیسر۔ اچھا، تو پروفیسر نے پوچھا کہ اس پہ کیا لدا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ 100 کلو گندم ہے دائیں طرف اور 100 کلو پتھر ہے بائیں طرف، تو پتھر کیوں لٹکایا ہے؟ تاکہ بیلنس رہے۔ پروفیسر صاحب ہنسے، کہنے لگے کہ بیلنس کرنے کے لیے 100 کلو گندم لگا دیتے ادھر تو ڈبل مارکرداری ہو جاتی۔ تو وہ ان پڑھ کہنے لگا نہیں زبردست، میں ایسا بیوقوف آدمی، ان پڑھ آدمی، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی، یقیناً تم بہت ذہین آدمی ہو گئے، تو کیا کرتے ہو؟ پروفیسر تھا، ریٹائر ہو گیا ہوں، فاقہ ہے، تو مجھے نوکری دے دو۔ تو دیہاتی نے کہا کہ پرے ہٹ، اپنی عقل اپنے پاس رکھ، تیری عقل نے تجھے فاقہ کروایا اور میں اس کے جو رہی 100 اونٹوں کا مالک ہوں۔ تو اللہ دیتا ہے بھائی، تو اللہ سے مانگیے بھی، اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے۔ اور جیسا کہ بتایا ہے ہمارے بھائی شہزاد سمر نے کہ شکر کا آغاز نیچے سے کیجیے، ایک دوسرے سے کیجیے۔ ایک چھوٹا اور عرض کر دوں کہ
رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کہیں بھی آپ توقع نہ لگائیں اور گلہ نہ کریں۔ توقع لگانے سے محبت کم ہوتی ہے، گلہ کرنے سے عزت کم ہوتی ہے۔ آپ کی توقع پوری نہ ہو تو اظہار بھی نہ کریں، گلہ ہرگز نہ کریں۔ توقع سے محبت کم ہوتی ہے اور گلہ سے عزت کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل میں شریک ہونے والے تمام بھائیوں کے اس وقت کو اپنے میں قبول کرے۔ ہماری خواہش یہ ہے، اے ہمارے رب، دعا کر رہا ہوں میں کہ جو اس تیرے کام کو کرنے کے لیے مین پاور چاہیے، اتنے بڑے شہر میں جتنے انسان چاہیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے بندوں کا دل کھول دے اس دعوت کے لیے، اس کا کارکن بننے کے لیے، اس کا دست و بازو بننے کے لیے۔ اے اللہ ہماری جماعت کو قوت عطا فرما، عزت عطا فرما، وقار عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کی دنیا اور دین دونوں کی بھلائی کا راستے کھول دے۔ اے اللہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بڑی تعداد ان کی ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی جوانیاں دی راہ میں قربان کی ہیں، ان کی نیکی کا کوئی ایک حصہ بھی ضائع نہ ہو۔ اے اللہ اسلام پہ قائم رکھ اور اسلام پر اٹھا۔ اے اللہ جو جوان ہیں ان کو زندگیاں عطا فرما، مزید جوان بھیج اور ان کو لمبی زندگیاں عطا فرما، اپنے راستے میں قبول فرما۔ اب مزید سے مشکل میں شہر والوں کو نہ ڈال۔ اے اللہ ہمارے راستے کو شادہ کر دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں جو بیماریاں لاحق ہیں اسے انہیں دور کر دے، جو لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما دے، گھروں میں مسائل کو حل کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، جماعت کے اندر بھی، خاندانوں میں بھی اور معاشرے میں بھی۔ اور اے اللہ ہماری ملک ملت پر کرم فرما، رحم فرما، اور آخرت میں ہمیں سرخرو لوگوں میں شامل فرما، ہمیں شکر کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔